سورہ توبہ کی آیت کریمہ آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کریم کے کچھ ارشادات ایسے ہیں، ان میں مخاطب ہر انسان ہے۔ اس کا آغاز یا ایھا الناس سے ہوتا ہے، اور کچھ ارشادات ایسے ہیں جس میں مخاطب جو ہیں وہ مسلمان ہیں، ان کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے کہ اس امت سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا ہے۔ براہ راست سے مراد اس امت کو مخاطب کیا ہے۔ ہر خطاب تو حضور کے واسطہ سے ہم تک پہنچا ہے، لیکن امت کو مخاطب کرنا یہ شرف صرف اس امت کا ہے۔ گزشتہ کتابوں میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں اس امت کو ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا گیا ہو۔ صرف امت محمدیہ کی یہ شان ہے کہ اللہ کریم نے یا ایھا الذین آمنوا کا رحمت بھرا حسین جملہ اس امت کے لیے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو۔ اس پر علماء نے بڑے طویل مقالات لکھے ہیں، بڑی تفسیر لکھی ہے کہ اس میں کیا کیا محبتیں ہیں، کیا کیا رحمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ تو ارشاد ہوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر یہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے، جسے نصیب ہو جائے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ڈر جہاں سے نکل جائے وہاں ایمان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان کی بنیاد سچ ہے۔ اگر سچ نہ ہو تو ایماندار ہونے کا دعویٰ درست نہیں ہے، بلکہ ایمان کے دعوے کے باوجود انسان منافق ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، مسلمان وہ ہے جو زبان سے بھی اقرار کرتا ہے اور دل بھی تصدیق کرتا ہے، یعنی جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر وہ کہتا میرا اللہ پر ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، تو دل سے کہہ رہا ہے نا، اس کا دل بھی تصدیق کر رہا ہے۔ اگر جو وہ کہہ رہا ہے دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا تو یہ تو نفاق ہو گیا، یہ منافقت ہو گئی۔ تو نفاق سے بچنے کا بہترین ذریعہ سچ ہے۔ اس لیے فرمایا، ایمان لانے کے بعد اگرچہ تم نے یہ سچائی کا دامن پکڑا ہے تو تم ایماندار ہوئے ہو۔ سب سے بڑا سچ ایمان ہے نا، اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کفر۔ تو سب سے بڑا سچ تم نے اپنایا، تم سچے تو ہوئے ایمان لانے کے بعد۔ اب اللہ کا خوف بھی تمہیں نصیب ہو گیا، ایمان کو تم نے مضبوط کر لیا، تو تم اگرچہ سچے ہو مگر یہ کافی نہیں ہے، سچوں کے ساتھ تمہارا ہونا بھی ضروری ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کی سنگت اور صحبت کو اختیار کر لو۔ مفسرین فرماتے ہیں، ایک تو سچائی یہ ہے کہ ہم ایمان قبول کر لیں، عظیم سچ۔ دوسری سچائی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہو، اور یہ بھی سچائی ہونی چاہیے کہ ہمارا ارادہ بھی درست ہو، اور یہ بھی سچائی ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل بھی درست ہو۔ اس سب کے بعد بھی سچوں کی صحبت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے پنجاب کے عظیم صوفی بزرگ عالم دین شیخ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ عصر کے وقت تشریف لے گئے تو دیکھا راستے میں سنگیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک شخص سنگترے بیچ رہا تھا۔ اب ہر اپنی چیز بیچنے والا اپنی چیز کی تعریف کرتا ہے۔
وہ اپنے سنگتروں کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اچھے سنگترے، اچھے سنگترے، اچھے اچھے سنگترے۔ اس کی بات سن کر آپ سوچ میں پڑ گئے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کیفیت بن جائے کسی بات پر تو معمولی سی بات پر بھی کیفیت بن جاتی ہے۔ جو صاحب دل ہوتا ہے نا، اس کو معمولی سی بات بھی رلا دیتی ہے۔ آپ رونے لگ پڑے۔ سنگیوں نے سوال نہیں کیا کہ حضرت پہلی رقت میں ہے تو ایسے میں سوال کرنا مناسب نہیں۔ واپس تشریف لائے خانقاہ میں تو پوچھا حضور وہ سنگترے بیچ رہا تھا تو اس میں رونے والی کیا بات تھی؟ یقیناً کچھ تھا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، آپ کس بات پر رو دیے؟ آپ نے کہا دیکھو تو صحیح وہ کہہ کیا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگ ترے، جس کی سنگت اچھی ہے وہ تر گیا۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پے، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے۔ بڑے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے اچھے گھرانوں کے چشم و چراغ ہوتے ہیں، واقعات سن کر باتیں سن کر لوگ دنگ رہ جاتے ہیں، ہائے اس کے بیٹے نے ایسا کیا، فلاں ایسا، وہ ساری کاسٹ ہی بہت اچھی ہے، وہ سارے لوگ ہی بہت اچھے، تو ان کا بیٹا ایسا کیسے نکل گیا؟ تو غور کرنے پہ پتہ چلتا ہے سنگت اچھی نہیں تھی، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہیں تھا۔ انسان کیسا ہی سچا کیوں نہ ہو، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے، کبھی نہ کبھی صحبت کا اثر اس کی ذات پر ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اچھوں کے سنگ رہو، سچوں کے سنگ رہو۔ اس کی تفسیر میں مفسر شہید مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے چند فوائد مجھے بہت اچھے لگے، وہ میں نے ہائی لائٹ کیا، آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس تفسیر پر کچھ اعتراضات ہیں۔ جو شخص مومن بھی ہو، متقی بھی ہو، وہ خود ہی عقیدے اور اعمال کا سچا ہو گیا، پھر اسے سچوں کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان اور تقوی کے بعد سچوں کے ساتھ رہنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ بڑی اہم بات ہے، اس کا جواب دیتے ہیں، میں مختصر عرض بھی کر چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سچا رہنے کے لیے سچوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ آپ سچے ہیں نا، لیکن خیال رکھیں آپ کی صحبت بھی سچی ہی رہے۔ صحبت بری ہوگی، ایک نہ ایک دن اس کا رنگ چڑھ جائے گا۔ ہمارے پنجابی کہتے ہیں خربوزہ خربوزے نو دیکھ کے رنگ پھڑ ہے۔ ہمارے بہت سارے بازار ہیں، بہت ساری مارکیٹیں ہیں، تو آپ لوگ جانتے ہیں ہر بازار ہر مارکیٹ کا ایک مزاج ہے، اور ہمارے ہاں مشہور ہے کہ فلاں بازار میں بیٹھنے والا اس مزاج کا بندہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ایک دوسرے کی سنگت اختیار کر کر کے ایک مزاج بن جاتا ہے، اور پھر اس میں ظاہر ہے ہر بازار میں اچھے لوگ بھی ہیں نا، 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہیں، اچھے متقی نمازی صلحاء اور حج کرنے والے زیارات کے لیے جانے والے لوگ بھی ہیں، لیکن لوگ ان پر بھی گمان کرتے ہیں کہ شاید یہ وہاں بیٹھتا ہے اس کا مزاج بھی ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے فرمایا اگر آپ نے سچا رہنا ہے تو اپنی سنگت اچھی کر لو۔ یہاں پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی سچوں کے ساتھ رہنے کا کہا گیا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مسلمان کو کسی ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہیے جہاں کافر رہتے ہیں، ایسے بازار میں نہیں رہنا چاہیے جہاں فاسق رہتے ہیں، ایسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے جہاں برے لوگ ہیں، کیونکہ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے۔ تو پھر انسان تو الگ تھلگ رہ جائے گا، بازار میں جا ہی نہیں سکے گا، لوگوں میں گل مل نہیں سکے گا، معاشرتی زندگی اس کی رک جائے گی۔ تو سچوں کے ساتھ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں یہاں پر سچوں کے ساتھ رہنے کا جو حکم ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایک تو ساتھ رہنا ہے جگہ کے اعتبار سے، آپ ایک دوسرے کے قریب یہاں بیٹھے ہیں نا، میں آپ کے قریب ہوں، آپ میرے قریب، ہم ایک دوسرے کے قریب، یہ مکانی قرب ہے، جگہ کا قرب ہے، ایک مکانی قرب ہے، ایک اعتقادی قرب ہے۔ ہم نظریاتی اعتبار سے کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ یہاں جو کونوا مع الصادقین کہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بیٹھنے کی جگہ میں یا رہنے کی جگہ میں ضرور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں بھی اگرچہ افادیت ہے، لیکن یہاں پر حکم یہ نہیں ہے۔ یہاں پر حکم یہ ہے جہاں بھی رہتے ہو نظریاتی اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے تمہارا تعلق اللہ کے حبیب کے ساتھ ہونا چاہیے۔
اسی لیے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات ہیں کہ ایک شخص دنیا کے ایک کونے میں رہتا ہے، دوسرا دوسرے کونے میں رہتا ہے، کبھی آپس میں ملے نہیں ہیں، کبھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ایک ان میں بہت نیک ہے، ایک گناہ گار ہے یہ بھی ایمان والا، وہ بھی ایمان والا، عمل میں برابر نہیں ہے، تو وہ گناہ گار بہت نیک شخص سے محبت کرتا ہے، اگرچہ ملاقات نہیں، مکانی قرب نہیں ہے، کبھی قریب نہیں ہوئے جسمانی اعتبار سے، لیکن فرمائیے جو اس سے محبت کرتا ہے نا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بہت نیک، بہت متقی جب جنت میں جائے گا، اللہ کہے گا تو اس سے محبت کرتا تھا نا، اگرچہ دنیا میں تو اس کے قریب نہیں ہو سکا، لیکن نظریاتی اعتبار سے تو اس کے قریب تھا، جنت میں جہاں یہ جائے گا تو بھی ساتھ جائے گا۔ تو یہاں نظریاتی قرب کی بات کی جا رہی ہے کہ اپنا عقیدہ، اپنا عمل سچوں جیسا کر لو، اچھوں جیسا کر لو۔ اگر تمہارا تعلق اچھوں کے ساتھ ہوا، جسمانی طور پر اگر تمہیں خستہ حالت والی جگہ سے بھی گزرنا پڑ گیا تو تمہارے قلبی تعلق کو دیکھا جائے گا، کیونکہ اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارا دل کس کی طرف جھکا ہوا ہے، چاہے پاکستان کا رہنے والا ہے یا دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا ہے، دل حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ملا ہوا ہے، دل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اب یہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر قلبی تعلق کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلق بھی ہو جائے تو پھر یہ سونے پہ سہاگا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قلبی اعتبار سے بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہیں، حضور کے قریب ہیں، حضور کی سنگت میں ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا میں نے جس کسی پر بھی اسلام کو پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ پس و پیش کیا ہے، کسی نے سوال کیا، کسی نے سوچنے کا وقت مانگا، کسی نے غور و فکر کیا، لیکن میں نے ابو بکر پر جیسے ہی اسلام کو پیش کیا اس نے فوراً قبول کر لیا، کیونکہ نظریاتی اعتبار سے پہلے ہی حضور کی سنگت میں تھے، حضور کی معیت میں تھے، تو نظریاتی اعتبار سے بھی حضور کے ساتھ ہیں اور جسمانی اعتبار سے بھی حضور کے ساتھ ہیں، اور 3 راتیں جب حضور کے قرب میں رہے تو یہ پھر سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں فرمائے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر سچ کی تاکید کی گئی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی اس کا حکم دیا، لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے انسان بچ جاتا ہے اور سچ بولنے سے پھنس جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری کہاوتیں بھی ہیں کہ فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر کبھی سچ نہ بولو، لوگ تجربے کی بات بتاتے ہیں کہ وہاں جاؤ تو جھوٹ نہ بولنا، وہاں جاؤ تو سچ نہ بولنا۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے سچائی میں کامیابی ہے، آقا کریم علیہ السلام فرمائے سچائی میں عظمت ہے، اسی میں کامیابی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی سوچ سے ہم جگہوں کو ڈیوائیڈ کر دیں کہ بھئی یہاں میں نے جھوٹ ہی بولنا ہے اور یہاں میں نے سچ ہی بولنا ہے؟ تو یہ غلط ہے۔ ہاں، وقتی طور پر جھوٹ سے کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کامیابی بالآخر نقصان دینے والی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی ایک مثال موجود ہے، سورۃ توبہ میں ہی ہے، 11ویں پارے کے آغاز میں اس کا تذکرہ ہے، اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لیے جب تشریف لے گئے جہاد کے لیے، بڑا گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی تھی، شدید گرمی تھی، اور منافقین یہ باتیں کرتے تھے ایسے موسم میں تو اپنے گھر میں رہنا چاہیے، ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا چاہیے، باہر بھی نہیں جانا چاہیے، تو اس میں پروگرام ہو رہا ہے اتنی دور سفر کا، اتنی شدید گرمی میں۔ تو تبوک پر 3-4 بیانات ہو سکتے ہیں، بڑے دلچسپ اور اہم واقعات ہیں سبق آموز اس میں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے گئے، صحابہ کرام تشریف لے گئے، منافقین پیچھے رہ گئے، چند صحابہ بھی رہ گئے، وہ بھی کسی نہ کسی وجہ سے یا شوق کی کمی ہونے کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے، ان سے خطا ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو 3 صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، منافقین بھی آئے، منافقین نے آ کر معذرت کی، کسی نے کہا جی یہ مجبوری تھی، کسی نے کہا یہ مجبوری تھی، مجبوری نہیں تھی، جھوٹ بولا۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کوئی سزا نہ دی، یہ جھوٹ بول کر بچ گئے سزا سے۔ حضرت کعب،
حضرت ہلال، حضرت مرارہ، 3 صحابہ، سچ بولا، حضور ہم سے خطا ہوئی، سستی ہو گئی، ہم کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، کوئی بہانہ نہیں گھڑیں گے، ہمیں پتہ ہے آپ سے کیا جھوٹ بولا جا سکتا ہے، آپ سے کیا چھپا ہوا ہے، ہر چیز اللہ آپ پر واضح فرما دیتا ہے، ہم سے خطا ہو گئی۔ اب جب سچ بولا تو سزا بھی ہوئی، 50 دن کا سوشل بائیکاٹ ہوا، 50 دن کا بائیکاٹ۔ آپ اگر کبھی کسی ایسے علاقے میں گئے ہوں جہاں کوئی اور آپ سے ملاقات کرنے والا نہ ہو، سب اجنبی ہوں، کبھی شہر سے باہر جانا پڑتا ہے تو تھوڑی سی طبیعت میں تنگی محسوس ہوتی ہے، یار میں کس سے بات کروں، کس سے اپنا کو معاملہ شیئر کروں، تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آپ سوچیں اگر آپ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی محلے میں، اپنے ہی شہر میں اجنبی ہو جائیں، کوئی آپ سے بات نہ کرے، یہاں تک کہ آپ کی بات کا جواب دینا گوارا نہ کرے، آپ سوال کریں اور آپ کو اگنور کر دے، آپ کی طرف دیکھنا بھی گوارا، آپ کے گھر والے، آپ کی فیملی، آپ کی وائف آپ کے ساتھ ایسا کرے، کیا عالم ہوگا۔ 50 دن سوشل بائیکاٹ ہوا، بالآخر معافی مل گئی۔ اب جنہوں نے سچ بولا تھا وہ تو 50 دن سوشل بائیکاٹ کی تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اور جنہوں نے جھوٹ بولا تھا انہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ تو ایسے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر جھوٹ بولنے سے فائدہ ہوا اور سچ بولنے سے نقصان ہوا، لیکن اگر آپ غور کریں تو جو جھوٹ بولنے والے تھے وہ ہمیشہ کے لیے منافق بن گئے اور ٹھکانہ جہنم بن گیا، اور جو سچ بولنے والے تھے 50 دن کی تکلیف ضرور آئی لیکن حکم نازل ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے حبیب آپ کے تمام صحابہ، چاہے ان میں یہ شامل ہیں یا پہلے والے ہیں، وہ سب کے سب اس شان کے حامل ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو سچائی میں بہرحال عظمت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں سچ بولنے اور سچوں کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔